اس ناولٹ کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجئے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا دعوت میں جانے کو۔ پلیز اپیا، اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب ہو رہی ہے۔ کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاووں کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں۔ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سمو بناتے ہوئے بولی، مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے۔ اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ ہاں، خواہ خواہ کی بوریت۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے خوابیدہ سے لہجے میں بولا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شہلالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں جھک گئی تھیں اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی؟ وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شہلالہ بری طرح چونک کر اس کو گھولنے لگی۔ وہ میٹھی میٹھی دہکتی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آغا کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے آنچل میں جگنو، اور اس کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناولٹ کی طرف۔ آفیسرز کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ کچھ گہرے بادلوں، سرمئی پہاڑوں کی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب وادی کے گھنے درختوں نے شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شہلالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولتار کی سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف سفیدے پاپلر کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اسی لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھیں تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہی سما تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شہلالہ سخت اکتاہٹ کے عالم میں گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں اپیا اور بیجی کب لوٹیں گی اسپتال سے، اس نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائیں۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ کر یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں، اندر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ یا اللہ کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں، نہ کوئی ہلچل، نہ ہنگامہ۔ اوفو، وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ شجی بھیا کو بھی نہیں بتایا کہ میں باہر ہوں، اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، مگر نہیں، یقیناً اپنے محبوب ٹی وی کے آگے جمے بیٹھے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیات کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہی تھی۔ کالونی میں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اپیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شہلالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایازاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے کر آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسرے روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کر دی، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، شجاع میرا گھر داماد نہیں، بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر ہی جچتا ہے۔ یوں بھی ان کی جاب بھی یہیں تھی، اس لیے وہ بخوشی راضی ہو گئے تھے۔ وہ 6-7 قبل BA آنرز مکمل کرنے کے بعد مستقلاً کالونی لوٹی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر ہی بور سی ہو گئی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ اور کوئی دلچسپی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پر پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی۔ خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب متوازی سڑک پر عمودی لائن بناتی بڑی سڑک سے تیز رفتاری سے آتی ایک پجارو گھر کے گیٹ کی ڈھلوان روش پر آ کر رکی۔ اندر سے ایک لمبے قد کا کھلتی ہوئی رنگت
اور گھنے چمکدار سیاہ بالوں والا وجیح سا مرد نکلا۔ بیل بجانے کی غرض سے دائیں جانب کے گیٹ لیمپ کے نیچے موجود سفید بٹن کو دبانے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو اس پر نظر پڑتے ٹھٹک گیا۔ ہونٹ استجاب کے عالم میں سکڑ گئے اور روشن موٹی موٹی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں تھا جیسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے کے منجمد تاثرات میں خوشگواریت سے آ گئی اور پیشانی کی شکنیں لمحے بھر میں غائب ہو گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک ہی تحیر آمیز مسرت میں گھر سا گیا ہو۔ شہ لالہ ہنوز بیزاری کے عالم میں خود میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پھڑ پھڑاتے شال کے پلو کو سمیٹتے اس نے یوں ہی نظر گھمائی اور ایک بے نیاز نگاہ آنے والے اجنبی شخص پر ڈالی۔ وہ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر دھیرے سے مسکرایا۔ ہیلو، کیسے مزاج ہیں؟ بھاری لہجہ گھمبیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ انداز میں حد درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو، شہ لالہ نے کچھ الجھے بے پرواہ انداز میں کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے، کام کیا ہے، سالگرہ مبارک ہو۔ اس بار شہ لالہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ اب حیران سی بغور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا آج اس کا جنم دن ہے؟ اسی دوران اندر سے ملازم نے گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا تھا۔ اسے دیکھ کر زوردار سلام جھاڑا اور اسے لے کر اندر لے گیا۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصے شاہانہ ہے۔ حیرانی سے اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں شجی بھائی کے۔ جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمحل قدموں سے اندر چلی گئی اور لان میں کین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اف، کب آئیں گی بیجی اور اپیا؟ اور وہ بری طرح جھلا رہی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ صاحب شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا۔ اسی ساتھ شجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہیں شہ لالہ، تعلیم سے فارغ ہو کر مستقل طور پر کالونی آ گئی ہیں۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں۔ شجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شہ لالہ حیران رہ گئی۔ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوتی تھی۔ ان کے ہاں اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں گھر والوں کے۔ اور لالا، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو، یہ کالونی کے مشہور و معروف شخصیت ہیں آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کے زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے ہی تعمیر کرائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہ لالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شجی بھیا کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس احساس نے اس کی ناگواری بیزاری کو مزید دو چند کر دیا۔ تاہم وہ مہر بلب رہی۔ اگر مس شہ لالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامیاتی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شہ لالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہ لالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہ لالہ نے دوسرے لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے، جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ دل ہی دل میں تل ملا رہی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شجی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہ لالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ بیش قیمت جیولری اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور
वो उलझ रही थी। इसी दौरान शज्जी भैया इधर चले आए थे। पिछले साल जब तुम छुट्टियों में शहर से कॉलोनी आई थी तो तुम्हारी सालगिरह वाले दिन आगा तुमसे पहली बार मिले थे। शायद उस वक्त की बात याद रह गई होगी। शज्जी भैया ने नरमी से वजाहत की और शहलाला के जहन में झमाका सा हुआ। पिछले साल वीकेंड पर वो कॉलोनी में थी। इत्तफाक से छुट्टी का दिन था, सभी घर में मौजूद थे। शाम को लॉन में बैठे चाय के लवाजमात और सालगिरह के केक के हमरा सादा से अंदाज में इसकी सालगिरह मनाकर गिफ्ट्स दे रहे थे। जब मुलाजिम डैडी की इजाज़त पाकर आगा को इधर ही ले आया था, शहलाला सरसरी से सलाम दुआ के बाद अंदर चली गई थी। अपिया भी 2-4 बातों के बाद इसके पीछे आ गई थी। अच्छा, तो मौसूफ ने इतनी पुरानी बात याद रखी थी, जब ही तो इसकी सूरत कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। मगर मुझ में ऐसी क्या बात नज़र आई इसे जो मेरा जन्मदिन इतने ध्यान से जहन में महफूज रखा। इससे बात हज़म ही नहीं हो रही थी। वो एक आम सी सादा सी लड़की थी। इसने तो नज़र भर कर इसे देखा तक नहीं था। शायद यही बेनियाजी आगा को भा गई थी। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती शज्जी भैया। इतनी मामूली सी बात आगा हारून को कैसी याद रह गई? मेरा मतलब है, हमारा तो इनसे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ भी नहीं है। हाँ, हैरानी तो मुझे भी है, शज्जी भैया पुरख्याल अंदाज में बोले। वो मेरा दोस्त भी है, बड़ा मोडी, मनमोजी और मतलोन मिजाज है। कॉलोनी में इसका बहुत रोब और दबदबा है। ज़ाहिर है इतनी ऊंची हैसियत है। डैडी भी इसकी खूब आओ भगत करते हैं। कॉलोनी वाले इससे हद दर्जा खाइफ रहते हैं। इसकी खुशनुदी के लिए कोशां रहते हैं। बहुत कम किसी को लिफ्ट कराता है, बस अपनी ही दुनिया में रहता है। आप ये गिफ्ट्स वापस कर देते भाई। जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम। आपके दोस्त ज़रूर होंगे, मेरे लिए तो कतई अजनबी हैं। वो नागवारी से कह रही थी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाता, सख्त बुरा मानता, खफीफ से हो गए। सच तो ये है कि इसकी शख्सियत से इतना जलाल और तमकना टपकती है कि बंदा इसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात कहने के लिए 100 बार सोचता है। हाँ, अमीर होंगे तो अपने घर में होंगे, हम पर काहे का रोब जमाते हैं। शहलाला ने नाक सकोड़ते हुए सर झटका था। देखो लाला, बेकार की ज़िद छोड़ो और मेरे साथ चलो। अब यह इसरार करते करते आजिज़ आ गई थी। मान के नहीं दे रही थी। यकीन कीजिए, मेरा रत्ती बराबर दिल नहीं चाह रहा दावत में जाने को। प्लीज़ अपिया। वो लजजत से बोली, इसने ख़ास तौर पर बेजी से तुम्हारे लिए कहलवाया था। देखो, इतने बड़े पैमाने पर आगा पैलेस में तकरीब मुनक्किद की जा रही है। कॉलोनी के लोग तो मुंतज़िर रहते हैं ऐसे बुलावों के। आगा एक बार बुलाए तो 100 बार सर के बल चल कर जाते हैं। बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस किस्म की शाहाना दावतों में शरीक होकर। और एक तुम हो के। अब यह बुरा समूह बनाते हुए बोली, मुझे माफ़ रखिए ऐसी दावतों से। इसकी बेजारी बदस्तूर कायम थी। हाँ, खामखा की बोरियत। इसने नाक सकोड़ी। एक तो तुम हर शय से बहुत जल्दी बोर हो जाती हो। वो ज़िद छोड़ने लगी। मैं चाह रही थी तुम्हारी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती, फिर कॉलोनी के दीगर मुअज़्ज़ज़ीन से मुलाकात भी हो जाती, दिल बहल जाता तुम्हारा। भाई सीधी सी बात है, मुझे वो बंदा ही नहीं अच्छा लगता। अजीब पुरस्कार सी शख्सियत है इसकी। फिर इसकी गैदरिंग से मुझे क्या वास्ता। कतियत से बोली और अपिया को हार मानना ही पड़ी। शाम को शज्जी भैया, अपिया और डैडी दावत पर चले गए। बेजी इसके ख्याल से घर पर रुक गई थी। वो टाइम पास करने के लिए लाउंज में टीवी के आगे जम गई। सोफे पर नीम दराज होकर प्रोग्राम देखते देखते यूं ही ज़रा देर को ऊँग आ गई। फ़ोन की तेज़ बेल पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। वॉल क्लॉक पर नज़र गई तो हैरान रह गई। गुज़श्ता 1.5 घंटे से महवे ख्वाब थी। कमाल है, पता ही नहीं चला। चप्पल घसीटती लॉबी में रखे फ़ोन की तरफ बढ़ी थी। खिड़की के सिमटे हुए पर्दों से बाहर गहरी होती शाम के अक्स वाज़े नज़र आ रहे थे। हेलो, इसने शिकस्ता से अंदाज में रिसीवर उठाया था। ये सितम नहीं तो क्या है कि जिसके एजाज़ में महफिल सजाई जाए वही मंजर से गायब हो। आपने बहुत ज़ब्त आजमाया है हमारा। भारी मर्दाना लहजे का शाकीपन और इस्तेहकाक भरा अंदाज अंगश्ते बदंदा कर गया। वो जैसे पत्थर की हो गई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगा इसकी गैर हाजिरी का इस दर्जा नोटिस लेगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसीलिए। वो दिल से उमड़ती गुस्से की लहर दबाकर रस्मी से माजरत ख़ाना अंदाज में बोली, इसे कहते हैं किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। बहरहाल, अगर आप बर वक्त मुत्तला कर देती, मैं ये दावत कैंसिल करा देता कि इस सूरत में इसके इनेकाद का कुछ जवाज़ ही नहीं बनता था। शहलाला खाक भी नहीं समझ सकी। आगा के लहजे में इतना हतमीपन और कतियत थी कि वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर अंदाज में सख्ती पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसमें मेरा क्या दोष है? यह आपका ज़ाती मामला है। बमुश्किल तमाम अपना गुस्सा ज़ब्त कर रही थी,
مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں دخیل ہو چکی ہیں۔ آج سے نہیں، سال بھر پہلے سے آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رعونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ کے یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھینچ گئیں، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شہلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، براہ کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بھننا کر بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانیہ کو شہلالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ہکا بکا رسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ کے شادی شدہ بھی ہو گئے، نظر میں حجاب نہیں؟ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اب یہ بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا تھا پڑھائی کی غرض سے۔ ہاں، وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر؟ سخت متنفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی قرینے کی خاتون تھی، ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چنداں دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز عفیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ عفیہ خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ عفیہ میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا۔ عفیہ نقاہت سے بولی، بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کے کیسے جاؤ گی؟ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل گوتنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوں میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک اسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پاپلر کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ چندہ رونا نہیں، شاباش۔ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر سیدھی OPD کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی، راؤنڈ پر ہیں جی۔ اس نے سر سے کھسکتی ٹوپی جماتے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا، مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے، راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب اسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور سٹاف ان کے ساتھ ہے، وہ معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے انتظامات کا۔ اوفو، وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثناء میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مؤدبانہ نظروں سے اس طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹرز انہماک سے اس کے مشورے تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لہا کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ جھلاہٹ چھپا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم خوابیدہ گپلوں سے بچے کی طرف دیکھنے لگا، جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دھانی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پیشانی پر بل ڈالے بیزار سے کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی، اس کے بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھنچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو کہ آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا، مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حاکمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بد مزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری جارحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی شہلالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر جھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی، بھونچکا رہ گئی۔ گیٹ کے پاس پجیروں سے ٹیک لگائے آغا ہارون محویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی شہلالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔
اس نے بد لحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خود سر بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھولنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر ایک لمحے کو خائف سے ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ بمشکل تمام ضبط کر رہا تھا۔ تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ ہاں، وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شہ لالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچ کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ آغا ہارون نے اپنا پروپوزل شہ لالہ کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی۔ اپیا تقریباً نیم رضامند تھی اور ڈیڈی بھی اس پروپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئیں بے جی، وہ بیچاری نہ 3 میں تھیں نہ 13 میں۔ ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر ساتھ کیا تھا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے، پیر پٹک رہی تھی۔ اپیا اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کے نادانی پر محمول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے، اور میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بس ذرا کم گو ہیں اور لیے دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی، تم نے ان کا کفر توڑا ہے خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شہ لالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی ہی حسین ذہین سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں، وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے ہی متاثر تھے۔ یہی تو سوال ہے اپیا کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیا جھلا سے گئی۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجیے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف کو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا، اپیا نے سر تھام لیا، تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کے لیے کتنے حمایتی ہیں۔ اپیا بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو، اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ استہزائیہ بولی۔ ہاں، ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے، شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارہ ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا اپیا۔ اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون اور ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شہ لالہ کے لیے بہترین پروپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، 2-3 تو ضروری کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، کیا کروں۔
दो टोक इनकार मुझसे किसी तौर मुमकिन नहीं है। डैडी भी अपना पहलू बचा गए। उन्होंने फैसले की स्लेब मेरे कांधों पर रख दी है। शज्जी भैया सख्त टेंशन में थे। देखो, तुम एक बार फिर से सोच लो। इल्तिजाइया नज़रों से इसे देखने लगे। 1000 बार भी सोचूं तो यही नतीजा निकलेगा शज्जी भैया। इसने ठंडी सांस लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यकीन कीजिए, मेरा दिल नहीं मानता। इस प्रपोज़ल के अलावा आप जहाँ चाहें, जिस शख्स के साथ चाहें रिश्ता जोड़ते हैं। मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी, मगर यहाँ नहीं। वो इस दर्जा लजाजत से गोया हुई कि शज्जी भैया को हथियार डालने पड़े। उन्होंने गोल मोल से नर्म अंदाज में बिलाखिर शहलाला का मौक़िफ़ आगा तक पहुँचा दिया। आगा सुनकर कितनी देर तक सोच में डूबा रहा। शज्जी भैया धड़कते दिल से आगा के तासुरात जांचने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो क्या। उनका दिल धक धक कर रहा था। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं बराह रास्त शहलाला से बात कर लूँ। बिलाखिर वो सर उठाकर उनकी तरफ देख कर बोला, मुझे तो बिल्कुल भी एतराज़ नहीं। आप शौक़ से बात कर लें। वो जल्दी से बोले, अगर वो कायल हो जाए तो हम एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर आपको हाँ कर देंगे। घर आकर उन्होंने शहलाला को बुलाकर आगा की आमद की वजह बताई। क्या मुसीबत है, कंबली हो गए मौसूफ़। अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्ला रही थी। ताहम शज्जी भैया के सामने मोहर बलब रही। मारे बांधे सर हिला दिया। कायल तो इनके फरिश्ते भी नहीं कर सकते मुझे, इसने सुलग के सोचा था। इस शाम आगा को चाय पर मदऊ किया गया था। डैडी इन दिनों अपने ऑफिशियल टूर पर कराची गए हुए थे। अपिया शज्जी भैया के साथ ड्राइंग रूम में मेज़बान के तौर पर आगा के सामने मौजूद थी। कुछ देर बाद वो इसके कमरे में आ गई। जाओ तुम, अब तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। और देखो, कोई बदतमीज़ी मत करना। ख्याल रहे वो यहाँ की ताकतवर समाजी शख्सियत होने के साथ साथ तुम्हारे भैया की बॉस भी हैं। मालूम है मुझे। बुरे बुरे मुंह बनाती उठ बैठी। कपड़े तो बदल लो, परसों के पहने हुए हैं। इसे सर झाड़ मुंह फाड़ जाता देखकर अपिया ने टोका, चलेगा सब, बेपरवाही से कहकर बाहर निकल गई। चूँकि वो जहनी तौर पर तैयार थी, इसीलिए आगा के रूबरू कतई खाइफ ना हुई। बहादुरी से डट कर बैठ गई। शज्जी भैया किसी हीले बहाने से दरमियान से खिसकना चाह रहे थे। इसे लम्हे शहलाला ने पहल करते हुए इसकी तरफ देखकर निडर अंदाज में पूछा, आगा साहब, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपने तो कितनी शादियां की हैं? इसके अनोखे सवाल पर शज्जी भैया हक्का बक्का रह गए। इसके बदलिहाज तेवर अलग इन्हें गड़बड़ाए दे रहे थे। उन्होंने दहल कर आगा की तरफ देखा। इसकी पेशानी पर सिलवटें नमूदार हो चुकी थीं। मोटी मोटी चमकदार आंखों में गज़ब की सुर्खियां हलकौरे लेने लगी थी। ताहम वो बोला तो लहजा हद दर्जा पुरसकून था। दो, एक 18 बरस की उम्र में बाबा जान ने ख़ानदान की लड़की ज़ैनब से की थी। फिर इसकी वफ़ात के बाद इंग्लैंड में क़याम के दौरान अंग्रेज़ लड़की जोसफाइन से शादी की थी, मगर ये ताल्लुक़ चल नहीं सका। शादी के 6 माह बाद बाहिमी रज़ामंदी से तलाक़ हो गई। ओह, ये इंकशाफ शहलाला के लिए तहय्युर का बाइस था। ख़ुद शज्जी भैया भी धक से रह गए। इनके तो गुमान में भी नहीं था कि आगा 2 शादियां कर चुका है। तो गोया मुझसे शादी रचाने का इरादा है। इसकी हद दर्जा बदलिहाजी पर आगा बुरी तरह पेचोताप खा रहा था। शज्जी भैया भी बरहमी से शहलाला को देख रहे थे। इससे तो बेहतर था सामने ही ना आती। खामखा बात बढ़ाकर आगा के गुस्से को आवाज़ दे रही थी। हाँ, आगा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर अटल अंदाज में कहा। वो इसकी जारहाना तेवरों की ताब ना लाते हुए निगाह चुरा गई। आपने कैसे सोच लिया मैं सर झुकाकर आपके आराम में चली आऊँगी, आपके हरम में चली आऊँगी? इसने बदलिहाजी की इंतहा कर दी। अब के आगा का जब पारा पारा हो गया। सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। दिस इज़ टू मच। आग बगोला होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका। शज्जी भैया आगा आगा करते ही रह गए थे। ये तुमने क्या किया? उन्हें नाराज़ कर दिया। शज्जी भैया के लहजे में हरास गालिब आ गया था। जाओ, इन्हें रोको नादान लड़की। इस दर्जा अप्रोचफुल बंदे को लटकारना सरासर बेवकूफ़ी है। हम कल को किसी मुसीबत में भी घिर सकते हैं। जाओ, इन्हें रोको। शज्जी भैया के सरासीमा तेवर शहलाला को कन्फ्यूज़ करके अपनी ज़िद भूल कर बाहर की तरफ लपकी। बात सुनिए। गेट से निकलने को था, शहलाला तकरीबन भागती हुई इसके सामने आ गई। आगा को लामहला रुकना पड़ा। इसने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से शहलाला की जानिब देखा। अंदर चलिए प्लीज़। मेरे रास्ते से हट जाइए मोहतरमा। इतनी ही तवाज़ो काफ़ी है। नाहित तलखी से गोया हुआ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे इस पर अफसोस है। वो इसे ठंडा करने की गर्ज से बावजलत बोली। इसके इस दर्जा शेरी अंदाज लम्हे भर में आगा को मोम बना के
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائیہ لہجے سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے خوابیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شہ لالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی، فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں جھک گئی تھیں اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آگا گم سم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شہ لالہ بری طرح چونک کر اس کو گھولنے لگی۔ حیاکت لسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آگا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا، پل کھا کر رہ گئی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بھلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آگا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھی، مگر وہ خود بھی اب بیمار رہنے لگی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آگا کے پروپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بار ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ہم تمہارا ہرگز برا نہیں چاہ رہے میری جان۔ تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آگا کے پروپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض بجا ہے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پاری نہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا۔ تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کے قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب واہی میں دل سے جھٹک دو۔ اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے گا، باندی بنا کر رکھے گا۔ وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آگا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آگا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آگا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آگا ایک بااختیار شخصیت ہے۔ آگا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آگا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چٹک گئی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض، جاہ پسند، ہاں دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ زہر خند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا کر کے اس سے رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا۔ جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی کو اور گواہ۔
वो आंसू छुपाने को झपाक से बाहर निकल गई थी। अपिया सोचती हुई नज़रों से इसे जाता देखते हुए निढाल से अंदाज में आगा पैलेस का नंबर मिलाने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी और यकीनन हमारे फैसले को सराहेगी, खुद को तसल्ली दे रही थी। क्या मुसीबत है भाई, ये एहतजाजी मुजाहरा कब तक जारी रहेगा? शादी की तीसरी रात भी जब वो आगा के बेडरूम का अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर बराबर वाले कमरे में सोने की गर्ज से कदम बढ़ाने लगी, ज़ेद छोकर बोल पड़ा था। शहलाला ने एक कटीली निगाह इस पर डाली। मुझ पर अपनी उजारादारी कायम करना थी, सो कर ली। अब आपको इससे क्या गर्ज, मैं कहाँ जाके सोती हूँ? इसकी बात पर आगा मायने खेज नज़रें इस पर जमाकर आहिस्तगी से मुस्कुराता इसके सामने आ गया। कहाँ कायम करने दी है उजारादारी? सारी हसरतें दिल के तहखाने में बंद पड़ी हैं। तमन्नाएं बेताब और आरजुएं बेकरार हैं तुम्हारे वजूद पर तसल्लुत जमाने को, मगर इसने दानिस्ता फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया और हौले से इसके माथे पर झूलती लट को खींचा। वो जो इसके सरगोशी करते लहजे के खुमार और मानवियत पर पूरी जान से कांप गई थी, इसकी जसारत पर आग बगोला होने लगी। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, सख्ती से कहकर लट छुड़ाने लगी। मैं इस वक्त इससे भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। बरजस्तगी से गोया हुआ, फिर हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थाम लिया। शहलाला को जैसे करंट सा लगा। इसकी कुर्बत इसे हवास बाख्ता करने लगी थी, बेदम होने लगी। हाथ हटाइए। नज़र मिलाए बिना अपने बाजू को इसकी फौलादी गिरफ्त से आज़ाद कराने की सही कर रही थी। और तुम ये तकल्लुफ़ हटा दो ना, इसकी आंखों में झांकते वारफ्तगी से बोला। मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है आगा साहब। मैं मुफ्त में हाथ आने वाला माल नहीं हूँ। आपकी अमारत, आपकी हैसियत, शान व शौकत और वजाहत मेरी नज़र में किसी एक चीज़ की भी अहमियत नहीं है। मैं इन हथकंडों से मरूब होने वाली लड़की नहीं। इस चमक दमक से कोई अकल का अंधा ही मुतासिर होगा। सिर्फ अपने घर वालों के मफाद की खातिर मजबूरी का सौदा किया है। इसका बेलचक कतई अंदाज अपने अरोज पर था। आगा को झटका सा लगा, नज़रों की जौत बुझ गई। वो तो समझ रहा था इसके जज्बों को पजीराई बख्शकर इसके साथ शादी पर रजामंद हुई है। जज्बात से सरशार दिल यकदम वीरान सा हो गया था। किसने कहा था मजबूरी का सौदा करने को? ना करती। जज्बों पर अना का नकाब चढ़ाकर दृष्टि से बोला और इसका बाजू छोड़ दिया। तुमने बाहर तो और आगा पैलेस आना ही था। मैं जिसको एक बार हासिल करने का सोच लूँ, इसको अपना बनाकर ही दम लेता हूँ। हाँ, और अब तो आप 3 मरतबा ये सआदत हासिल कर चुके हैं। इसने लफ्ज़ 3 पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया था। वो भड़क उठा। ज़ुबान संभाल कर बात करो, मेरे और अपने मुकाम का तयन करके बोला करो, वगरना मैं लिहाज नहीं करूँगा। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। इसके हट धर्म अंदाज ने जलती पर तेल का काम किया। आगा ने शोला बाल नज़रों से इसे देखते हुए एक झटके से इसके बाजू मरोड़ते सामने पड़ी कुर्सी पर धक्का दे दिया। तकलीफ़ की ज़्यादती से बेख्तियार शहलाला के मुंह से चीख निकल गई थी। आप तशद्दुद से काम लेकर मेरा दिल फतह नहीं कर सकते, लिख लीजिए बेशक। इसकी आंखों में उतरते आंसू लम्हे में लहजे में दहकता अलाव आगा के भड़कते हुए अंदाज पर पानी डालने लगा। वो जो इसे सबक सिखाने का इरादा किए हुए था, इसके बढ़ते हुए कदम सुस्त पड़ने लगे। आहिस्तगी से पीछे हट गया। कुछ भी सही, वो इसकी मोहब्बत थी, वो इसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता था। वो बाजू सहलाती आंसू पीते हुए अंदरूनी दरवाजे से दूसरे कमरे में घुस गई। जल्दी से लॉक लगाकर बिस्तर पर आ गई थी। अपिया कुछ अरसे बाद इससे मिलने, इसकी खैर खबर लेने के लिए आगा पैलेस आई तो इसके बेपरवाह अंदाज देखकर हक्का बक्का रह गई। उनका तो ख्याल था इसे अब अकल आ गई होगी। उन्होंने इसे एतमाद में लेकर बड़े प्यार से नरमी से समझाया, मगर वो अपने मौक़े पर डटी हुई थी। आप लोगों ने और उन्होंने जो ज़बरदस्ती करनी थी कर ली। अब क्या चाहते हैं आप लोग? जो नापसंदीदा है वो हर हाल में नापसंदीदा। ज़बरदस्ती कोई किसी को अच्छा या बुरा नहीं लग सकता। मैं कैसे उनकी पजीराई करूं? मेरे दिल में कोई गुंजाइश, कोई मस्बत तासुर ही नहीं है। धमकी और इख्तियार से इंतकाम के लिए हासिल की गई हूं मैं। अपिया इसके जहन से आगा के लिए बना हुआ मनफी तासुर ख़त्म करने में नाकाम रही थी। फिर कितने ही दिन बीत गए। आगा हारून ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। इसके मामूलात में कम ही मुदाखलत करता। फिर इसकी अपनी बेतहाशा मसरूफियात थीं। कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिलसिले में लाहौर कराची के चक्कर लगते, कभी कॉलेज, हॉस्पिटल और स्कूल के माली इंतज़ामी अमूर के सिलसिले में ज़िम्मेदार अफराद मुलाकात के लिए आ रहे हैं।
कभी आइंदा के मंसूबों की तकमील के लिए इंजीनियर्स और मुंतजिम हजरात से मीटिंग तय की जा रही है। वो मखसूस नवाबाना याशियाँ किस वक्त करते होंगे मौसूफ? शहलाला बेचैनी से मुंतज़िर थी इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। ये संजीदा किस्म की मसरूफियात तो दिखावा है महज, असल रंग तो बाद में खुलेंगे। उस रोज़ शाम को बेमकसद से अंदाज में लॉन में बैठी हुई थी। हल्की हल्की फुहार इसे भिगो रही थी। वो अपने ख्यालात में इस कदर महव थी कि बारिश और आगा दोनों के आने की खबर न हो सकी। बारिश में क्यों बैठी हो? खाली उस जहनी के आलम में इसकी तरफ देखने लगी। तुमसे ही कह रहा हूँ भाई, इतनी ठंड में बीमार होना है क्या? वो दोबारा बोला तो इसे सही मायनों में होश आया था। आसमान पर पानियों से भरे बादल तैर रहे थे तो यकीनन कुछ देर बाद जल थल तो हो जानी थी। बारिश अच्छी लगती है क्या? एक लम्हे को कुछ सोचकर वो भी इसके मुकाबिल लॉन चेयर घसीट कर बैठ गया। पता नहीं, वो बेजारी से गोया हुई। आगा ने एक लम्हे को इसके गंदुमी गालों पर टिके बारिश के कतरों को दिलचस्प नज़रों से देखा, हल्का सा मुस्कुरा दिया। ऐसी ही बेनियाज से खुद में मगन आलम से बेगाना कैफियत में मैंने पहली बार तुम्हें तुम्हारी सालगिरह के मौका पर देखा था। खुद फरामोशी की वो शाहाना और मगरूर अदा मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर गई। फिर ठीक 1 साल बाद दोबारा तुम्हें सफ़ेदे से टेक लगाए गेट के आगे इसी मोड़ में खड़े देखा था। लड़कियों में यह अदा अच्छी लगती है, हद दर्जा मुंजमद, महव और बेनियाज सा शाहाना अंदाज मुकाबिल को बात करने से कबल 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। गैर मर्द की सारी ज़रूरतें बहा के ले जाता है। लड़कियों में निस्वानी गरूर और बेनियाजी होनी चाहिए कि गैर मर्दों के दस्ते हवीस से बचने के लिए बेहतरीन हिफाजती बाड़ के काम करते हैं। हाँ, मगर वाज़े रहे, गैर मर्दों के लिए, अपने मर्द के लिए हरगिज़ नहीं। कदरे आगे को झुक कर मायने खेज़ अंदाज में ज़ोर देकर बोला था। हाँ, फराडी जाल में कसने के लिए दाना डालता है। बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई थी इसके नरम खोई से। इसकी पेशानी शिकन आलूद होने लगी थी। होंठ चबाते गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए गोया अपनी लाताल्लुकी का इजहार करना चाह रही थी। आउटिंग पर चलोगी? रास्ते में बारिश भी एंजॉय कर लेना। वैसे तो कभी जाने पर आमादा ना होती, इस वक्त सचमुच इतनी बेजार हो रही थी कि थोड़ी सी पसो पेश के बाद तैयार हो ही गई। आगा अपने पजेरों निकालने लगा था। ड्राइवर साहब को देखकर लपका, मगर आगा ने हाथ के इशारे से इसे वापस अपने क्वार्टर में जाने को कह दिया। वो लोग अभी कॉलोनी से निकले ही थे कि बारिश ज़ोर और शोर से बरसने लगी। ओदे ओदे स्याही माइल सब्ज़ पहाड़ों पर धुंध सी छा रही थी। गाड़ी की पुरहरारत आरामदेह फ़ज़ा में केसट प्लेट से गूंजने वाली दिलकश आवाज़ ने गोया एक समा सा बांध दिया। चाही थी दिल ने तुझसे वफ़ा, कम बहुत ही कम, शायद इसलिए है गिला, कम बहुत ही कम। शहलाला ने दुर्जीदा नज़रों से ड्राइविंग में मगन आगा के भारी बालों वाले सफ़ेद हाथों को स्टीयरिंग पर हरकत करते हुए देखा। किसी गहरी सोच में गुम, लब भींचे विंडो स्क्रीन पर निगाह जमाए हुए था। बहुत खूबसूरत गज़ल थी, शायद आगा की पसंदीदा भी। शहलाला हैरान हो रही थी कि इस दर्जा रईसाना मिजाज वाले शख्स का ज़ौक़ इतना नफीस भी हो सकता है। वो गीत के बोलों में गुम था और शायद इस आवाज़ के ज़रिए इसे भी कुछ जिताना चाह रहा था। शहलाला ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा। ऐन इसी लम्हे आगा ने विंडो स्क्रीन से निगाह हटाकर इसकी जानिब देखा था। नज़रों का तसादम हुआ तो आगा की नज़रों की जारहाना चमक से हरासा होकर इसने फ़ौरन ही निगाह चुरा ली थी। जाने क्या इरादे हैं मौसूफ के। उफ़ल्ला, अब बरसते हुए सर्द मौसम में तो गाड़ी के अलावा कोई जाए पनाह भी नहीं। इसने झुरझुरी से ली थी। बिलाखिर गाड़ी सड़क के बाईं तरफ इस्तादा एक सरसब्ज़ से पहाड़ के दामन में रुक गई। इंजन बंद करके अपनी सीट को आरामदेह हालत में बैक करते वक्त आगा कदरे तिरछा होकर दोनों बाजू सीने पर बांधकर टेक लगाते इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यकदम शहलाला का दिल धड़का। वो इसकी दस्तरस में थी। वो किसी लम्हे भी हाथ बढ़ाकर इसे गिरफ्त में ले सकता था और ये एहसास इसे बुरी तरह खौफजदा किए दे रहा था। वो गैर इरादी तौर पर धीरे धीरे परे सरकती हुई बिल्कुल दरवाजे से जा लगी थी। आगा इसकी घबराहट को दिलचस्पी से जांच रहा था। एक बात तो बताओ लाला। वो अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर इसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, तुम मुझसे इस दर्जा बेजार ख़ाइफ से क्यों रहती हो? शुरू से ही कतराए हुए बेगाना अंदाज में पेश आ रही हो। क्या कुछ कोताही सरजद हो गई मुझसे? इसके दोस्ताना अंदाज शहलाला को घबराहट में मुब्तला किए दे रहे थे। वो निचला होंठ काटते हुए बदस्तूर चुप थी। ये रवैये शादी से पहले बाहर तौर
किसी कदर काबिल कबूल थे, मगर अब इस तरह की बेगानगी, रुखाई और झुंझलाहट के मुजाहरे बेसबब नहीं हो सकते। अगर मुझसे कोई शिकायत है तो खुलकर कहो, मैं हर तरह की वजाहत देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो सके। आगा का लहजा अपनायत जगा रहा था। वो अब भी कुछ कहने से कासिर रही। अगर तुम्हें मेरे शादियाँ करने पर एतराज़ है तो इस सिलसिले में मैं अपनी जगह पर दुरुस्त हूँ। पहली शादी हुई तो खुदा ने बीवी को अपने पास बुला लिया, दूसरी जगह की तो निभ नहीं सकी। मैं ही नहीं, जोसफाइन को भी एहसास हो गया था कि हम दोनों के मिजाज और जहन नहीं मिलते। वो तो मेरे और आपके कौन सा मिलते हैं, वो चटक कर बोली। आगा ज़रा सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी ज़ात में एक मजबूती और कतियत है। तुम इस दर्जा पुरएतमाद और अटल शख्सियत के तौर पर सामने आई हो कि मुकाबिल ख़ुद ब खुद तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी और पुख्तगी के कायल हो जाता है। मुझे फ़ैसला कुन नेचर रखने वाले, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीने वाले लोग बहुत इंस्पायर करते हैं कि ऐसे लोग अपनी चैलेंजिंग तबीयत से काम लेकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मैं ख़ुद भी ऐसे ही हूँ। हाँ, मगर तुम में कुछ इजाफी औसाफ हैं जो निबाह की राह में हाइल हो रहे हैं। तुम ज़िद्दी और कुछ हटीली सी हो, जो बात एक बार दिमाग में बिठा लो इससे आगे नहीं सोचती, और ये चीज़ बहुत ही नुकसानदेह होती है। बंदे को लचक और गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए। ख़ुसूसन औरत को अपने शौहर के मुकाबिल हट धर्मी, अनापरस्ती, बदमिजाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इसकी ज़ुमाइनी मुतबस्सम नज़रों के जवाब में वो परेशान सी होकर इधर उधर देखने लगी थी। हाँ, कैसे ताक ताक कर तीर चला रहे हैं। जानते हैं ना, इस वक्त मैं सब कुछ देखने और सुनने पर मजबूर हूँ। वो बेनियाजी दिखाने को खिड़की की तरफ गर्दन मोड़कर देखने लगी। बाहर एक तवातुर से बारिश हो रही थी। इस लम्हे से कीमती मर्दाना परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली खुशबू अपने बहुत करीब महसूस हुई। बौखला कर गर्दन मोड़ी तो सटपटा कर रह गई। आगा इसके करीब झुककर इसका हाथ थामने को था। इसने बर्क किसी तेज़ी से अपने आप समेट कर गोया इसके दस्तरस से बचने की बेसुध सी कोशिश की। फ़िक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी रज़ा के बगैर हाथ नहीं लगाऊंगा। चुपते हुए अंदाज में बोला। फिल वक्त मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाह रहा हूँ। कमान। दूसरे ही लम्हे इसका लरसता हुआ सर्द गुदाज हाथ आगा के मजबूत हाथ में दब चुका था। तुमने नेल पॉलिश नहीं लगाई? इतने खूबसूरत चमकदार नाखून है। बगौर इसके हाथ का जायज़ा ले रहा था। तुम्हारे चेहरे में, आँखों और बालों में, बल्कि पूरे सरापे में ख़ास किस्म की चमक और शफाफपन है। यही चमक तो मुझे असीर बना गई थी। वो बेतकल्लुफ़ी से हकायत दिल इसे सुना रहा था। बेख्तियार नर्वस से होने लगी। आगा की गहरी नज़रों को अपने वजूद पर मुतहर्रक महसूस कर सकती थी। उसके धीमे लहजे की गंभीरता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर रही थी। आगा ने इसका हाथ अपनी मुट्ठी में कैद किए इसकी तरफ देखकर ठंडी सांस ली। एक लम्हे को इसकी दिल की बेईमान होती धड़कनों से इसे उकसाया था। जी चाहा इसे हाथ को भरपूर झटका देकर इसके ठंडे पड़े नाजुक से गुदास वजूद को खुद से करीब कर ले और ख़ुद में समो कर जज्बों की सारी प्यास बुझा ले। मगर वो ख़ुद से किए गए अहद के हाथों बेबस था। इससे पहले वो गुस्ताखी पर आमादा करते इस ख्वाबनाक माहौल की लपेट में आकर बहक जाता। इसने तेज़ी से इसका हाथ छोड़कर सीधे होते गाड़ी स्टार्ट करती और ख़ुद पर काबू पाने में इसे खासी दुश्वारी का सामना हो रहा था। रेस्ट हाउस और क्लब की तामीर के सिलसिले में कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। आजकल आगा तंदही से इसकी तामीर के काम की निगरानी कर रहा था। दिन रात मसरूफ़ रहता था। शहलाला ने कॉलेज जाने का मामूल जारी रखा था। सुबह से दोपहर तक वहाँ वक्त गुजर जाता, मगर इसके बावजूद बाकी दिन काटे नहीं कटता था। उकता देने वाली शामें और बेचैन रातें। एक तो बेजी भी कॉलोनी में नहीं थी। शज्जी भैया उन्हें अपने साथ लाहौर ही ले गए थे। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, इस शाम वो बेचैनी से आगा का इंतज़ार कर रही थी। साहब कब तक आ जाएंगे? शाम गहरी होने लगी तो किचन में मसरूफ़ मुलाजिम से पूछ बैठी। खुद इसे तो आगा के मामूलात का इल्म ही नहीं था। घर बार में भी कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। घर का काम मुलाजिम करते थे और आगा की ज़रूरियात का ख्याल रखने को इसका ख़ास मुलाजिम शरीफुद्दीन मौजूद रहता था। वो जी शरीफ को बेहतर पता होगा। खान सामा ने इंकसारी से जवाब दिया। शरीफ को ढूंढती आगा के बेडरूम में आई तो वार्डरोब खोले साहब के कपड़े सेट करता नज़र आया। आज जापानी तामीराती कंपनी के सदर से साहब की मीटिंग है बीबी जी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगी। फिर साहब उन्हें डिनर के लिए शहर के 5 स्टार होटल में ले जाएंगे। वहीं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है। अंदाज़न रात 10 बजे तक वापस लौटेंगे साहब। शरीफ ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। इंतज़ार तो करना ही था।
10 के बजाय 11 बज चुके थे। वो बरामदे में संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठी सुर्ख बजरी के गेट तक जाते रविश पर निगाह जमाए हुए थी। बरामदे की सब्जी माइल रोशनी वाली ट्यूबलाइट्स ऑन थी। ठंड बढ़ रही थी मगर शहलाला को कोई ख़ास महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि गेट खोलने और पोच में बजाय रुकने की आवाज़ पर भी न ठिठकी। हत्ता कि थका थका सा आगा कदम उठाता ऐन उसके सर पर पहुंच गया। इसे हस्बे मामूल दुनिया से बेखबर अपने ध्यान में गुम देखकर आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्कुराहट दबाते हुए ताज्जुब से पूछ रहा था। शहलाला ने चौंक कर सर उठाया था। आपका इंतज़ार, इसने मुख्तसरन बताया। क्या? आगा उछल पड़ा। एक लम्हे को अपनी समात पर एतबार नहीं आया। दोबारा कहो, क्या कह रही थी? पैंट के पाइंचे ऊपर सरका कर इसके करीब सीढ़ियों पर बैठकर बेताबी से पूछने लगा। भाई आपका इंतज़ार कर रही थी, एक बात करनी थी, वो नागवारी से बोली। ओह, तो गोया बात करने के लिए इंतज़ार हो रहा था। वो ढीला पड़ गया, चेहरा बुझ सा गया था। बहरहाल इरशाद फरमाएं, मगर सुनो, क्या ही अच्छा हो जो तुम मेरे बेडरूम में आके बात कर लो। मैं सख्त थका हुआ हूँ, चेंज करके गर्म बिस्तर में घुसने की ख्वाहिश रखता हूँ। यहाँ वैसी भी ठंड लग रही है। कुछ पसो पेश के बाद राज़ी हो गई। आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काश इस आमादगी के साथ तुम हमेशा के लिए मेरे बेडरूम में आने की बात करो। उठते उठते शरारत से इसे देख कर कह गया। देखिए, अब लड़ाई का आगाज़ आपकी तरफ से हो रहा है। इसका चेहरा कुछ गुस्से कुछ शर्म से सुर्ख पड़ गया था। आगा हंसकर इसके बालों की लट खींचता अंदर की जानिब बढ़ गया। वो कम अज़ कम आधे घंटे बाद इसके बेडरूम में दाखिल हुई तो वह आराम से लिहाफ में दुबका नीम दराज सा इसका मुंतज़िर था। झिझकते हुए अंदर आ गई। दरवाज़ा पूरी तरह खुला रहने दिया था। भाई दरवाज़ा तो बंद करती आओ, सारे हीटिंग सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। मैं बस 2 मिनट में जा रही हूँ। वो अपना सेफ वे बंद करने पर आमादा न हुई। दरअसल बात यह है कि वो यूं ही खड़े खड़े कहकर निकलने का इरादा बांधे हुए थी कि आगा ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। आराम से बैठकर बात करो, ऐसी जल्दी भी क्या है? भाई शरीफ काफ़ी बनवा कर ला रहा है, तुम बैठो इधर सोफ़े पर। बेड पर बैठना तो गालबन गवारा नहीं करोगी। उसने बेड के मुकाबिल मैरून मखमली सोफ़े की जानिब इशारा करते हुए आखिर में जैसे छेड़ने वाले अंदाज में टुकड़ा लगाया था। वो ख़ुद को सख्त लाचार महसूस करते हुए होंठ चबाती मारे बांधे सोफ़े पर बैठ गई। इससे पहले कि बात शुरू करती, शरीफ खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चला आया। इसके हाथ में छोटी सी नफीस ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के 2 मग रखे थे। साहब और बेगम साहिबा को थमाकर मोदबाना वापस मुड़ा और जाते जाते दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर गया। आगा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। शहलाला अपनी जगह पहलू बदल के रह गई। अब वो दोबारा उठकर तो दरवाज़ा खोलने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ 1-2 हफ्तों के लिए लाहौर शज्जी भैया के पास चली जाऊँ। अपिया और बेजी से मिलने को बहुत जी चाह रहा है। इसने काफ़ी की चुस्की लेते हुए जल्दी से मुद्दा बयान किया। ऐसा करते हैं, इन लोगों को यहाँ बुलवा लेते हैं। आगा की तजवीज़ पर वो बरहमी से इसे देखने लगी। इससे क्या फ़ायदा, मैं लाहौर जाना चाह रही हूँ। गोया माहौल में तब्दीली की ख्वाहां हो। आगा के पूछने पर इसने सर हिला दिया। तो फिर ऐसा है कि हम हनीमून ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। पहले शुमाली इलाका जा चलेंगे, फिर वहाँ से बैरून मुल्क, सिंगापुर, हांगकांग। क्या ख्याल है? आगा की आंखों से बला की शरारत टपक रही थी। साफ क्यों नहीं कहते, मुझे इसी ज़िंदान में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ख़त्म होता देखने के आर्ज़ूमंद है। वो जहरीले अंदाज में बोली। इस दर्जा बदगुमानी भी अच्छी नहीं हुआ करती मेरी जान। वो इसकी तवक्को के बरक्स बड़े सुकून से बोला था। बात यह है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आगा पैलेस की हर शय उदास बेरंग सी हो जाती है, इसके मकीनों समेत। फिर 1-2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, वो ज़ोर देकर बोली। चलिए मैं 10 दिन बाद लौट आऊँगी। वो मुफाहिमत पर आमादा नजर आई। 10 दिन? आगा ने दोहराया। यार 10 सदियाँ लगेंगी हमें, इसने झुरझुरी लेकर कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे 1-2 दिन में भिजवा दें लाहौर। हटीलेपन से बोली। आगा दिलचस्पी से इसके ज़िद्दी खुदसर तासुर जांच रहा था। अच्छी बात है, मैं शरीफ से कहकर इंतज़ामात करवा दूँगा। वो तो इसे बस यूँ ही तंग कर रहा था, वगरना इसे क्या इतराज़ था इसके जाने पर। मगर ये क्या, काम निकलवा कर शुक्रिया नजराना दिए बगैर जा रही हो? इसे उठने के लिए पर तोलते देखकर वो छेड़े बिना रह नहीं सका था। क्या मतलब? उठते उठते फिर बैठ गई। अचंभे से बोली। हाय, मतलब मतालिब ना पूछा करो ज़िंदगी, शरीर अंदाज में कहते हुए बिस्तर से निकलकर इसके सामने आ गया। चॉकलेटी कलर के मखमली पट्टी वाले स्लीपिंग गाउन में इसका दराज कद मज़ीद नुमाया हो रहा था।
اس کی پرشوق نگاہ اور آنچ دیتا لہجہ شہ لالہ کے اوسان خطا کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ آغا اس کے عین مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی، سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کے بھاری لہجے میں کچھ تھا کہ شہ لالہ کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ دیکھیے، اب وعدہ خلافی مت کریں۔ وہ مشکل تمام اپنے حواسوں پر قابو پاتے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی۔ مجھے اپنا عہد یاد ہے، پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا، اس طرح کہ وہ کسی طور اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار، تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ، یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنویں کے قریب رہ کر پیاسا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شہ لالہ کی ٹانگیں کانپنے لگی، ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بصورت اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی آنچ دیتی قربت شہ لالہ کے رخسار جلائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرأت سے کام لے کر وہ کہہ پائی تھی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے خد و خال کا جائزہ لیتا رہا۔ لالہ پلیز، اب بس کرو۔ بہت دیر بعد اس کے سرگوشی نے سکوت توڑا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا، اور وہ حد درجہ لہجہ بلہجہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ ضد زبردستی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تو حفاظتی دیوار اٹھاتے ہوئے ایک دم جھنجلا کر پھٹ پڑی تھی۔ آگا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں قید ہو گیا۔ شہ لالہ اپنے اوڑے اوڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمحوں کا طلسم زائل ہوا تو وہ اپنی کمزوری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھی۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا۔ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اپیا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا صحیح، تمہارے آغا پیلس سے اس کا کیا مقابلہ، وہ تو سچ مچ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑیں، اپیا کے ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران، اداس، بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دنوں میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے اپیا اور شجی بھیا کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی، اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہتی تھی، اس لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بے بہرا تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور بھونچکا سے رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے۔ حالانکہ اب ارسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی، پھر گھر بھر کی ذمہ داری بھی اپیا کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں؟ رومال کیوں نہیں دھویا؟ اوفو، کپڑوں پہ استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، واضح طور پر جھلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ اپیا افتاؤں خیزاں بیڈ روم کی طرف لپکتی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں۔ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی۔ اسی اثناء میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا۔ اپیا کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے اپیا جواب دے تھی، اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پھوڑ ہو تم، شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں؟ وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے، تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا؟ حد ہے۔ اور اپیا چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے صفائیاں دینے لگتی۔ شہ لالہ سخت استجاب کے عالم میں اپیا کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے اپیا، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ حکم کی باندھی بنی پھرکی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں اپیا ہولے سے مسکرائی۔ بھائی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول بیٹھے تو گزارا ہو گیا۔ سارے گھر کا سکون ترتیب تہس نہس ہو جائے ایسے تو۔ اور وہ ہونک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس کے جوتے، کپڑے، کھانے پینے، آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام،
تو اس کی بلا جانے ملازمین کس لیے تھے؟ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی؟ جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ اپیا کے ساتھ بازار گئی تو اپیا کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپیا کی دوست صباحت نے بس اصرار کہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اپیا مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا ہی خوش کن ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی، مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور اپیا دل مار کر رہ گئی۔ شہ لالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے، شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں، کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔ چھوڑو، اپیا بے دلی سے بولی، اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں، صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ اپیا کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا۔ شہ لالہ کو دلی تکلیف ہوئی، پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں۔ وہ ان پر برس پڑی، کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی جذبات کا کچھ احساس نہیں۔ وہ طیش میں بولی، میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں۔ اپیا اداسی سے بولی۔ ہاں، شہ لالہ نے کوفت سے سر جھٹکا، آپ خواہ مخواہ ان کی خود پسندی کو شہ دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے، اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا۔ اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا، عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی بے جانا خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر خند ہوئی، اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک سائبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں، اور وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو 2 دنوں میں سارے گھر کا شیرازہ ہی بکھر کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو لامحالہ محکوم بننا پڑتا ہے، وگرنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے، فخریہ بولی۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور روب؟ منہ بنا کر بولی، یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں، یا رومانوی ڈائلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا روب، غصہ، حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ اوصاف تو شروع سے ہی موجود رہے۔ اب ہر کوئی آقا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زار نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی، بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے ہے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آغا نے تمہیں، اس کی قدر کرو، اور فضول کے ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، وگرنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ واقعی اپیا صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا، اتنی مدت تو بیت گئی تھی۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم خوئی، مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی، درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی، صرف نظر کر دیتا،
اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا۔ کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہیں دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باس پرس نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے از خود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ اپیا کی ازدواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو وہ ایک لحاظ سے آغا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی۔ ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ اپیا کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے گھر سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے ہی والے تھے۔ اپیا، مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر، جاگیردار وڈیرے، نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش طبع، بے حس، خود غرض اور مغرور۔ عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے شروع سے اس سے متنفر اور گریزہ رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، روب، حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پروپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرح بڑھا ہے۔ بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دھو ڈالے اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو، آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صفت خون آشام بھیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم اتنے بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی، عیاشی کا الزام محض روسا اور امراء پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ست شگر کہ تمہیں عقل آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ اپیا نے مسکراتے سے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پر شہ لالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھی۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہارے گریز کی وجہ؟ بھلا کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلے کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی، یا میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہ لالہ کو بھسم کر دینے کے در پہ تھی۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل با وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھیں۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن، اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا، مقدس، محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بخوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے، اور مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا، اور شہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھا؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درستی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے شجی بھیا، وہ بلک بلک کر روتی۔ اپیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ مجھے واپس بھجوا دیجیے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا۔ شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے، فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا، خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیا نے اسے صلاح دی تھی۔ سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہیں مل سکی اور اس نے پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف، تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی، میں تو خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔
کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا، آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ، تفصیل سن کر بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا، صفائی ستھرائی، دیگر انتظامی امور دیکھے اور ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائیں، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا، سرخ جھلملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی چھب ہی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے، اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا، میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ کتنی دیر لان میں چہل قدمی کرتی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں، وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا، پگھل گئی تھی، مان جاؤ نا۔ وہ خوابیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز، سوچ سوچ کر نئے سرے سے محظوب ہوئی جا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے، یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادو اثر حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کر دینے والی۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بپھر کر کچھ کر بیٹھے، یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹرکام سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے، کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے پیشانے پر سلوٹیں ابھر آئیں، آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الواقع شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے استہزائیہ کہا، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا۔ فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا صفاق اور سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے، وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کے مصداق وہ جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعجلت کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کے دیکھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سر تاپا آمادگی اور سپردگی سب تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا، تم جا سکتی ہو اب کھانا تو کھا لیجئے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی بیٹھ کے قریب آ گئی، اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازوں پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنچ ہو گیا تھا، کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ خفگی سے بازو چھڑانے لگا، لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی سعی کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں۔ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی جھونک میں اس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کے دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ درد سے چیخ اٹھی، اوف اللہ، چھوڑے نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار عیاش رئیس ہوں،
क्यों आई हो ऐसे शख्स के बेडरूम में? आगा की इज्जत नफ्स पर ज़बरदस्त तरीके से चोट पड़ी थी। इसे अपनी तजलील भुलाई नहीं भूल रही थी। जी चाह रहा था सारी दुनिया तहोबाला करते। बोलो ना। अब इसने शहलाला के बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। उफ हारून, आप तो जान निकालने के दर पे हो गए हैं। रुखसारों पर बहते आंसुओं के कतरे पोरों से साफ करती ज़बरदस्ती हंसकर बोली थी। आगा हारून के भड़कते हुए सीने पर जैसे नरम नरम फुहार सी पड़ने लगी। ज़िंदगी में पहली बार शहलाला ने इस दर्जा अपनायत यगानगत के साथ इसका नाम लेकर पुकारा था। हारून तो इसे इसके मिलने वाले भी नहीं कहते थे। आगा साहब ही ज़ुबान ज़दाम हो गया था। आगा की इसके बालों पर गिरफ्त नरम पड़ने लगी। खुद ब खुद इसका शोला सामा मोट सर्द पड़ने लगा था। आगा को बेसाख्ता शेर याद आ गया था। ये किसने पुकारा है अदम इतनी चाह से, एहसास से बरतरी से खुदा हो गया हूँ मैं। मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लें हारून। हमेशा वही आगे बढ़ा था। इसने पेशकदमी की थी। अब शहलाला की बारी थी और फिर महबूब के दर पर झुकने में क्या हिजाब। वो इसका शौहर था, इसका मिजाजी खुदा था। इसका हार सिंगार, इसका चमचमाता सरापा सब कुछ इसी का तो था। आगा को अचानक ही एहसास हुआ था इस कुर्बत का। वो खुद चलकर इस तक आई थी, पूरी सपुर्दगी से ख़ुद को पेश कर रही थी। इस लम्हे का तो इसने एक उम्र इंतज़ार किया था। खाना खा लेना, ठंडा हो रहा है। वो इसकी निगाह से उमड़ती जुनून खेज़ी से घबरा कर जल्दी से बोल पड़ी, तुम्हें ना खाऊं पहले? कितना सताया है लड़की तुमने। इससे पहले कि वो इसके गुस्ताख इरादों का पता देते, शौक़ तेवरों से बौखलाकर परे सरकती, आगा ने एक झटके से घसीट कर करीब कर लिया और इस पर झुक कर इसके नाक खींचते हुए शरीर से अंदाज में गोया हुआ। इसका मारे शर्म के बुरा हाल हो रहा था। सारे बदले लूँगा तुमसे गिन गिन कर। आगा के अंग अंग से सरूर छलक रहा था। ये नावल तो पहुँचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।